ہوں میں اس شخصیت کو دعوت دین لگا الحمدللہ جڑے عالم دین بھی نے خطیب بھی نے اور پیر بھی نے اور اس کے نال تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مجاہد عظیم بھی نے میری مراد حضرت علامہ پیر قاضی محمود احمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دے پہ سجادہ آستانہ عالیہ اوان شریف آپ تشریف لیا کے یا اپنے آلی کے عرفہ خطاب دے رسول نواز دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دربار عالیہ رسانی علیہ پر سجدہ شریف فیضان حضور شہنشاہ لاسانی آپ نے اپنی اکرام الاسرانی کا ہے تمام حضرات محبت و پیار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام فخر اہل سنت و فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول شرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ علی پور سیدان شریف دیگر سادات کرام نہایت قابل احترام علماء کرام بزرگوں اور دوستوں مجھ سے پہلے عالم اسلام کی عظیم خطیب مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدوہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ حضرات کے سامنے نسبت کی بات ارشاد فرما رہے تھے اور الحمدللہ تمام علماء نے اپنے اپنے وقت میں خوبصورت گفتگو فرمائی ہے دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی کا مزار شریف بھی بالکل قریب ہے جہاں ہم حاضر ہیں اور جن کے عرص پاک پر
حاضری کا شرف مجھے بھی آپ کو بھی حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرا علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو سنبھال اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور فیض بھی عطا فرماتے ہیں۔ صرف ہمیں فیض لینے کا پتہ نہیں ہے کہ فیض ہم نے لینا کیسا ہے، لینے کیسے ہیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے، بلکہ بیرون ممالک سے بھی مجھے امید ہے کہ لوگ یہاں اس سے پاک پہ آئے ہوں گے، ملک کے اندر سے بھی اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی اگر ہم یہاں سے خالی چلے جائیں تو سمجھو کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ دینے والوں میں کمی نہیں ہوتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی اس دنیا کے اندر ظاہری حیات میں ہوتا ہے تو اس کا ایک اور مقام ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 70,000 گنا اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کتنی طاقت بڑھ جاتی ہے؟ 70,000 گنا طاقت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نیک بندوں کی شان اور عظمت کو ایک نہیں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں زیادہ اس کو کھول کے بات کو بیان کروں۔ ابن ماجہ شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے، 15 منٹ کا مجھے حکم ہوا ہے، 15 منٹ کے اندر میں نے آپ کو 1-2 باتیں سمجھانی ہیں، تو ویسے بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ابن ماجہ شریف کتاب کا نام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور جنتیوں کی صفیں بھی لگی ہوں گی اور دوزخیوں کی صفیں بھی لگی ہوں گی، اور ایک شخص کو دوزخ کے اندر لے جانے کا حکم ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ جنتیوں کی صفوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور وہ جا کے ان کو پکڑ کے کہے گا کہ آپ وہی ہیں نا کہ جن کو دنیا کے اندر میں نے پانی پلایا تھا۔ وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہی عرض کرے گا، مولا کہ واقعی دنیا کے اندر اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ آج اس کو بھی جنت عطا فرما دے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اپنے ساتھ ہی جنت کے اندر لے جا۔ اور دوسرا ایک اور شخص، اور یہ معتبر کتاب کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات عبرت کا نشان ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ قیامت سے بڑھ کر کوئی مشکل کسی پہ ہوگی، یا وہ اس سے بڑھ کر کوئی مشکل دن کسی پہ ہوگا؟ نہیں۔ جب اس وقت اللہ کے ولی جو ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اندر آپ نے ہاتھ دیا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی ہمارے وارث ہیں، اور وہ شخص آئے گا اور دیکھے گا کہ ایک اللہ کا ولی کھڑا ہے، اور جا کر یہ کہے گا کہ اب وہی ہے کہ جن کو دنیا کے اندر میں نے وضو کرایا تھا، آج آپ مجھے جنت کے اندر لے جائے اپنے ساتھ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا اور عرض کرے گا کہ مولا کہ واقعی دنیا کے اندر اس نے مجھے وضو کرایا تھا، مولا کریم آج اس کو جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اپنے ساتھ ہی جنت کے اندر لے جا، اس کو اپنے ساتھ ہی جنت کے اندر لے جا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حدیث پاک معتبر کتاب کے اندر موجود ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کسی عام کتاب سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کوئی حوالہ دیا ہے، میں نے سیاستہ کی کتاب کا حوالہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی مدد فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہربنی کہ جو پیر و مرشد تھے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، آپ کے پاس دو بندے کے بیعت ہونے کے لیے، جس کے لیے گئے۔ ابھی میں جب گاڑی سے اترا ہوں نا تو دو نوجوان اتنی بڑی گالیاں نکال رہے تھے کہ مجھے شرم آنے لگی۔ یقین جانے آپ، کیونکہ یہ تربیت نشست بھی ہوتی ہے نا، تو ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے وہ ساری باقی تقریریں جو ہیں اسی طرح ہوں، لیکن یہ تربیت نشست بھی ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہو تو اس زمین کے ذرے کا بھی احترام آپ پہ ضروری ہے۔ یہ جائے کہ آپ کمر کر کے دربار شریف کی طرف بیٹھیں یا اس طرف آپ مطلب ہے کہ کمر کر کے بیٹھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار کی بے حرمتی ہے، چاہے رش ہے چاہے جو کچھ بھی ہے۔ میں نے مسئلہ عرض کرنا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں گاڑی سے اترا ہوں تو ایک دو نوجوان آپس کے اندر لڑ رہے تھے اور بہت بری گالیاں آپس کے اندر نکال رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو یہ گھر سے آئے ہیں عرص پاک پر اور مزار عالیہ پہ حاضری دینے کے لیے، لیکن ان کو گفتگو کرنے کا اور بات کرنے کا ابھی تک طریقہ اور سلیقہ نہیں آیا کہ ہم اپنے مرشد خانے کے اندر آئے ہیں، اس کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے۔ دو شخص کے حضرت عثمان ہربنی رحمت اللہ علیہ، اس کو ہربنی بھی پڑھتے ہیں ہربنی بھی پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مزار شریف آپ کا موجود ہے۔ حضرت گرامی جب دو گئے بیعت ہوئے جا کر، ایک شخص جو ہے وہ اپنے مرشد کے پاس جاتا آتا رہا، اس کو فیض ہو گیا، لیکن دوسرا جو ہے وہ بیعت ہونے کے بعد گیا نہیں۔ اس طرح ہم لوگوں کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ مریدوں کے اندر کہ بیعت ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن آتے نہیں مزار پہ، پیروں کو ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، کوئی سبق نہیں پوچھتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حضرت گرامی آتا جاتا رہا، اس کو فیض ہو گیا، اور جو دوسرا اس کا سنگی تھا نا کہ جو بیعت ہونے کے بعد آیا ہی نہیں، فوت ہو گیا، اس نے سوچا چلو میرا پیر بھائی تو تھا نا، میرا پیر بھائی تو تھا، ہم اکٹھے بیعت ہوئے تھے اور چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے گیا اور جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفنایا اور دفنانے کے بعد قبر پہ بیٹھ گیا اور کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس لیے کہ بیعت ہونے کے بعد یہ اپنے مرشد کی بارگاہ کے اندر نہیں گیا۔ دیکھا کہ جب قبر میں اس سے سوال ہو رہے تو حضرت عثمان ہربنی رحمت اللہ علیہ اس کی قبر کے اندر تشریف فرماؤ، اس کی قبر کے اندر تشریف فرماؤ۔ بڑا حیران ہوا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں جا کے تھک گیا ہوں اور یہ کبھی گیا بھی نہیں، ایک مرتبہ بیعت ہونے گیا ہے، بیعت ہونے کے بعد یہ کبھی اپنے پیرخانے نہیں گیا۔ تو وہ اس نے کہا میں حضرت سے جا کے پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب گیا نا اور جا کے پوچھا کہ حضرت بتائیں کہ آپ اس کی قبر کے اندر یعنی کہ تشریف فرما ہو گئے اور میں تو آتا جاتا رہا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ آتا جاتا رہا اور تجھے فیض بھی ہو گیا اور بیعت ہونے کے بعد وہ نہیں آیا، لیکن وہ اس نے ہاتھ کے اندر ہاتھ تو دیا تھا، وہ جو اس نے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے میں اس کی قبر میں چلا گیا اور اس کو مشکل سے میں نے نجات دیا۔ حضرات آتے ہیں لیکن جتنے آپ حضرات پنڈال کے اندر تشریف فرمائیں
اور کھڑے ہیں، بات سن رہے ہیں، چلو جس طرح کی بھی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ حضرات سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ باہر گھوم رہے ہیں، باہر مطلب ہے کہ سیر کر رہے ہیں، کوئی ادھر گیا ہوا ہے، کوئی کدھر گیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ یہ میں حضرت کی موجودگی کے اندر بھی یہ بات عرض کروں گا، اور علماء کی موجودگی کے اندر بھی میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ ہم آتے دربار شریف پر ہیں لیکن آگے پیچھے گھوم کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ تھوڑی بہت تربیت بھی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ آستانہ عالیہ پہ آئے ہو، اور الحمدللہ یہ جو بزرگ آرام فرما ہیں ان کی ایک اپنی تاریخ ہے اور اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ رب بھی جانتا ہے، لیکن آپ حضرات جب آستانے پہ آتے ہو تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، باوضو ہو کر، اور ہمارے بزرگ یہ طریقہ بتایا کرتے تھے کہ جب کسی ولی کے آستانے پہ آنا ہو نا، توجہ رکھیں صرف 2 منٹ کے لیے، تو اپنے گھر سے 2 رکعت نماز نفل ان کے اصالے ثواب کے لیے پڑھ کے آئے، اور رستے میں آتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتے آئے، یا جو کچھ بھی کلمات ہے یہ بات یاد ہو وہ پڑھتے آئے، اور فضول گپے اور فضول باتوں کی ضرورت نہیں۔ کم از کم یہ سوچو کہ کہاں جا رہے ہو، اپنے مرشد کی بارگاہ میں آنا ہو تو اس کے احترام ہے، آداب ہے، وہ آداب سیکھو گے تو ذات گرامی پھر آپ لوگوں کو فیض جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت نازل ہے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کل مینار پاکستان میں عظیم الشان پروگرام ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس طرح کا اجتماع اور اس طرح کا پروگرام مینار پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ حضرات نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، تو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی کوشش کو تیز سے تیز تر کرنا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم نے دن رات محنت کرنی ہے۔ تو چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہو، یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہم 5 ٹائم کی نماز ادا کریں گے، اور صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت معمول بناؤ، اور صحیح معنوں کے اندر ادب اور احترام سیکھو، اور اپنے ماں باپ کی عزت کرو، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ آستانوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے جو میں نے آپ حضرات کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، اتنی دور دراز سے سفر کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ جزائے خیر